ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا غم تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگیں۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ غلط راستے کو چھوڑ دیں، صراط مستقیم کی طرف آ جائیں، لیکن لوگ جہنم کے راستے پر رہنے پر ترجیح دیتے تھے اور اس پر مصر تھے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ تو یہ تسکین کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اسی طرح سورہ ملک کی جو آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی تسکین ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ہمارے پیارے نبی بہت زیادہ اس مشن میں سنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی مثال دے کر آپ کے اس غم کو ہلکا فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کو ستایا، انہوں نے بھی ان کی تکذیب کی، لیکن جب اللہ رب العزت کا غضب ان کو شامل حال ہوا تو ان کو تباہ و برباد کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال تک آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ ہماری عمر تو 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے، تو وہ 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اپنے نبی کی بات انہوں نے نہ مانی، بلکہ ان کو اذیتیں دی، تکلیف دی، ان کو ستایا، طرح طرح سے ان کو اذیتیں اور ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور انہیں اتنا خطرناک طوفان کا سامنا تھا کہ جس کی وہ تاب نہیں رکھ سکتے تھے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ اس کشتی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو درخت اگائے، پھر درخت جب بڑھ گئے اس سے تختے بنائے گئے، اور ان تختوں سے پھر کشتی تیار کی گئی۔ اور ان کشتی کو جب تیار کیا جا رہا تھا تو کافر مذاق اڑاتے تھے، وہ طنز کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی ان کو کیا ہوا، آپ ایسی جگہ کشتی بنا رہے تھے جہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں تھے، تو وہ جنگل کے اندر خشکی میں کشتی بنا رہے تھے۔ تو یہ بھی لوگوں کے لیے امتحان تھا کہ یہ ہمیں اللہ کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں، لیکن ان کا حال دیکھو، یہ کشتی کہاں بنا رہے ہیں۔ ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، کب چلے گی۔ تو آپ کشتی تیار کرتے رہے، ان کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو آپ اور مومنین اور جو جاندار اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں سوار ہونے تھے، وہ سب سوار ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اوپر سے پانی نازل ہوتا تھا، نیچے سے زمین سے پانی نکلتا تھا، اور اتنا شدید پانی تھا کہ اونچے اونچے پہاڑ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ تو صرف ایک کشتی پانی پر سوار تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ وہی لوگ زندہ اور جاوید اس کشتی میں موجود تھے، اس کے علاوہ کوئی انسان زندہ نہیں بچا، سب کے سب اس عذاب کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اس میں ہمارے پیارے نبی کی بھی تسکین ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی روح محمد فی الارواح اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق جو ان سے پہلے آئے انہوں نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو ان کا انکار کیسا ہوا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، منافقین ہیں، کیا وہ اس رب سے نہیں ڈرتے جس کی بادشاہت آسمان میں ہے، جس کی سلطنت آسمان میں ہے، جو قوت طاقت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، وہ چاہے تو زمین میں دھسا دینے کے عذاب میں انسان کو مبتلا کر دے۔ تو یہ لوگ اس رب سے کیسے بے خوف ہو سکتے ہیں؟
اور یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ تبلیغ کے لوگوں کو اسلام کی جانب مائل کرنے کے عظیم منصب اور عظیم ذمہ داری سے نوازے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر اس مشن کو، اس مقصد کو ترجیح دیتے تھے، اپنی صحت، اپنی غذا، اپنی ذات، یہاں تک کہ اپنے معاملات پر بھی دین کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ دینی امور میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، آپ کھانے پینے دیگر اور چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو دعوت دیا کرتے تھے، کافروں کو اسلام کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کوشش میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سنجیدہ تھے اور اتنی زیادہ اس کا غم، اس کا بوجھ اپنے دل پر اٹھائے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر آپ کی تسکین میں آیات نازل فرمائی۔ سورہ شعراء اگر آپ پڑھتے ہیں تو سورہ شعراء کی تیسری آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی سنجیدگی اور اس میں جو آپ کی مصروفیت تھی اس کو بیان فرمایا، اور جو کافر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جانب وہ مائل نہیں ہوتے تھے، اس کا کتنا بوجھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھا، اس کا اندازہ آپ کو سورہ شعراء کی اس تیسری آیت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ لعل یہ اشفاق کے لیے ہے، شفقت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان پر شفقت کیجئے، آپ اپنی جان پر مہربانی کیجئے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ کس غم کی وجہ سے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو آپ کافروں کے پاس جا جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، کافروں کو سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی قدرت کے دلائل پیش کرتا رہا، اور اللہ رب العزت کے حبیب ان دلائل کو لے کر کافروں کے پاس جاتے رہے، قرآن کے مختلف حصے ان کے سامنے پڑھتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ کسی بھی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی جانب سے ظلم و ستم الگ تھا جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید غم میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کے اصحاب پر جو ظلم و ستم کافر ڈھایا کرتے تھے، وہ ایک الگ غم کی کیفیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب پر طاری کرتا تھا۔ جو لوگ اسلام لے آتے تھے، اولاً وہ اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کا اسلام ظاہر ہو جاتا وہ ظلم و ستم کا شکار ہو جاتا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے۔ تو جب آپ داخل اسلام ہوئے تو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں اعلانیہ طور پر اپنے معاملات کو کرنے چاہیے۔ تو آپ کی خواہش پر پہلی دفعہ مسلمان علل اعلان مکۃ المکرمہ مسجد حرام شریف میں نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں مسلمان اعلانیہ طور پر دو صفوں کی صورت میں، ایک میں امیر المؤمنین حضرت امیر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے میں امیر الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس طرح آپ سب مسلمان کو لے کر مسجد حرام میں گئے اور آپ نے عبادت کی۔ اس کے علاوہ بھی کافروں کو مختلف انداز میں سمجھاتے رہے، قرآن پڑھ پڑھ کر بتاتے رہے، سناتے رہے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی، کئی مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، کئیوں کو زخمی کیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے آیت ہجرت نازل فرمائی، ہجرت کا حکم فرمایا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمان پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی،
اور وہ ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور بعض ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ تقریباً 13 سالہ زندگی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، اتنی محنت کی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پیارے نبی اس محنت، اس دعوت تبلیغ پر اتنا ستائے گئے، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ آپ اس کام کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت بار بار مختلف مقامات پر آیات نازل فرما کر تسکین فرمایا کرتا تھا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، انہی آیات میں سے ایک ہے کہ جس میں آپ کی تسکین کی گئی کہ آپ اپنے آپ پر شفقت کیجئے، آپ اس غم کو اتنا زیادہ نہ کیجئے، آپ اس غم کو ہلکا کیجئے، اس غم کو ہلکا کر کر، کم کر کر اپنی ذات پر شفقت کیجئے۔ اللہ یکون مؤمنین، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا غم تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگیں۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ غلط راستے کو چھوڑ دیں، صراط مستقیم کی طرف آ جائیں، لیکن لوگ جہنم کے راستے پر رہنے پر ترجیح دیتے تھے اور اس پر مصر تھے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ تو یہ تسکین کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اسی طرح سورہ ملک کی جو آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی تسکین ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہمارے پیارے نبی بہت زیادہ اس مشن میں سنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی مثال دے کر آپ کے اس غم کو ہلکا فرمایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کو ستایا، انہوں نے بھی ان کی تکذیب کی، لیکن جب اللہ رب العزت کا غضب ان کو شامل حال ہوا تو ان کو تباہ و برباد کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال تک آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ 950 سال کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ ہماری عمر تو 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے، تو وہ 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اپنے نبی کی بات انہوں نے نہ مانی، بلکہ ان کو اذیتیں دی، تکلیف دی، ان کو ستایا، طرح طرح سے ان کو اذیتیں اور ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور انہیں اتنا خطرناک طوفان کا سامنا تھا کہ جس کی وہ تاب نہیں رکھ سکتے تھے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ اس کشتی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو درخت اگائے، پھر درخت جب بڑھ گئے اس سے تختے بنائے گئے، اور ان تختوں سے پھر کشتی تیار کی گئی، اور ان کشتی کو جب تیار کیا جا رہا تھا تو کافر مذاق اڑاتے تھے، وہ طنز کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی ان کو کیا ہوا، آپ ایسی جگہ کشتی بنا رہے تھے جہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں تھے، تو وہ جنگل کے اندر خشکی میں کشتی بنا رہے تھے۔ تو یہ بھی لوگوں کے لیے امتحان تھا کہ یہ ہمیں اللہ کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں، لیکن ان کا حال دیکھو، یہ کشتی کہاں بنا رہے ہیں۔ ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، کب چلے گی۔ تو آپ کشتی تیار کرتے رہے، ان کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو آپ اور مومنین اور جو جاندار اللہ رب العزت کے حکم سے اس میں سوار ہونے تھے، وہ سب سوار ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اوپر سے پانی نازل ہوتا تھا، نیچے سے زمین سے پانی نکلتا تھا، اور اتنا شدید پانی تھا کہ اونچے اونچے پہاڑ پانی کے اندر ڈوب گئے۔ تو صرف ایک کشتی پانی پر سوار تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ وہی لوگ زندہ اور جاوید اس کشتی میں موجود تھے، اس کے علاوہ کوئی انسان زندہ نہیں بچا، سب کے سب اس عذاب کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اس میں ہمارے پیارے نبی کی بھی تسکین ہے کہ آپ اپنے غم کو کم کیجئے۔ اگر لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل پر اس کا بوجھ نہ لگائیں۔ آپ کا جو ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ نے ان کو حکم دے دیا، آپ نے ان تک پیغام پہنچا دیا،
اگر وہ پیغام نہیں مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس کی سزا وہی دیکھیں گے، جیسے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے کافروں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جو ان سے پہلے ہوئے کفار مکہ آپ کو نہیں مان رہے، آپ نے ان کو قرآن بھی پڑھ کے بتایا، دلائل بھی دیے، سب طریقے سے سمجھایا، لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ جو ان لوگوں سے پہلے قومیں گزری ہیں، جیسے قوم عاد ہیں، اسی طرح دیگر اور قومیں ہیں، وہ تمام کی تمام قوم اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ انہوں نے جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا انکار ہوا، تو کیسا انجام ہوا ان کے انکار کرنے کا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کو انکار کیا، لیکن جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا تو اس نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ خود بھی اس سے کانپ اٹھے، اور رہتی دنیا تک لوگ ان کے عذابات دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر خوف میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم سے حصہ عطا فرمائے، اس غم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب مسلمانوں کو سمجھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر ہے۔ اب ہم خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی مشن کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن میں آپ خود بھی شریک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، سارا ہفتہ آپ کے پاس ہے تو آپ دعوت دیجیے۔ اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت سے درس قرآن میں شریک ہوتا ہے اور وہ دین کی کوئی بات سیکھ جاتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو یقین جانیے یہ دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہترین ثواب جاریہ ہے۔ تو اس کی کوشش کیجیے، آپ جہاں بیٹھیں، جو باتیں آپ سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے آپ ماشاءاللہ اس میں حصہ بن رہے ہیں، تو جو آپ سیکھ رہے ہیں کوشش کیجیے اپنے گھر پر جائیں تو ان کو احسن انداز میں ان باتوں کو سکھائیں، بتائیں، اور جو دوست احباب کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں ان کو بتائیں، اور درس قرآن کی افادیت اور عظمت یہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو سمجھتے ہوئے، آپ کی تبلیغ کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔